صدیوں سے پڑی ہے ٹھوکروں میں میت یزید کی، زندہ ہے آج بھی کربلا میں نواسہ رسول کا، زندہ ہے آج بھی کربلا میں نواسہ رسول کا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ چاہتا ہے اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے۔ رجس کہتے ہیں ناپاکی کو، گندگی کو۔ گندگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک گندگی ہوتی ہے آپ کے جسم پہ گندگی لگی، آپ نہا لیے، غسل کر لیا، آپ کا جسم پاک ہو گیا۔ آپ کے کپڑے پہ گندگی لگی، آپ نے کپڑے کو دھویا، پاک کر لیا، پاک ہو گیا۔ لیکن جناب ایک گندگی وہ ہوتی ہے جو دل پہ لگتی ہے۔ وہ گندگی کون سی ہے؟ وہ جھوٹ بولنے کی، بہت ساری برائیوں کی، گناہوں کی گندگی۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے دل کالا ہونے لگتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو انسان کو پھر بھائی بھائی نہیں لگتا، باپ باپ نہیں لگتا، ماں ماں نہیں لگتی، بڑوں سے بھی زبان درازی کر لیتا ہے، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ جب دل تنگ ہو گیا، دل سخت اور کالا ہو گیا، پھر اس کے یہاں کوئی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مگر جناب آپ نے غسل کیا تو آپ کا جسم پاک ہوا، آپ نے کپڑے کو دھویا تو آپ کا کپڑا پاک ہوا، لیکن جو گندگی آپ کے دل پہ لگی ہے، یہ گندگی کیسے دور ہو؟ یہ گندگی نہانے سے دور نہیں ہوتی ہے۔ یہ گندگی کیسے دور ہوگی؟ اب اللہ فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کی گندگی کو دور کر دے، اہل بیت سے نجاست اور ناپاکی کو دور کر دے۔ اب مجھے بتائیے اہل بیت کی گندگی، ناپاکی، نجاست کو دور کرنے والا اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی اللہ نے اہل بیت سے گندگی کو دور کر دیا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ انہیں خوب خوب صاف ستھرا پاکیزہ بنانا چاہتا ہے۔ کیسا پاکیزہ؟ ایسا پاکیزہ۔ کیسے پاکیزہ؟ ایسے پاکیزہ۔ کیسے پاکیزہ؟ بریلی کے رضا اعلیٰ حضرت بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا مزاج بنائیے، بولیے ذرا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیسے پاک کیا؟ کیسے پاک کیا؟ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اللہ اللہ مدینے والے مصطفیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث پاک مشکات شریف میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف فرما ہے، آپ کے پاس ایک چادر ہے، اس چادر میں آپ نے ارشاد فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ مولا کائنات حضرت علی تشریف لے آئے، فادخلہ، میرے نبی نے حضرت علی کو اسی چادر میں داخل فرما لیا۔ حضرت فاطمہ بھی آ گئی، میرے نبی نے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کو بھی اسی چادر میں لے لیا۔ سرکار امام حسن تشریف لے آئے، میرے نبی نے سرکار امام حسن کو بھی اسی چادر میں لے لیا۔ اتنے میں سرکار امام حسین امام علی مقام تشریف لے آئے، میرے نبی نے ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ یہ اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، بولو ذرا سبحان اللہ۔ چادر تنی ہے، چادر میں نبی کریم ہے، چادر میں مولا کائنات اسد اللہ شیر خدا داماد رسول ہے، اسی چادر میں فاطمہ زہرا خاتون جنت، مصطفیٰ کی راحت، مصطفیٰ کا سکون، مصطفیٰ کا چین ہے، اسی چادر میں سبت رسول سرکار امام حسن ہے، اسی چادر میں سرکار امام علی مقام امام حسین ہے۔ پھر میرے نبی فرما رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، علی سے میں محبت کرتا ہوں، فاطمہ میری لاڈلی ہے، حسن میرا پیارا ہے، حسین میرے دل کا ٹکڑا ہے، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، بولو ذرا سبحان اللہ، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ماحول بنائیے، جلسے کا ماحول بنائیے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا جلسہ ختم ہوگا۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے، اے اللہ علی میرا پیارا ہے، میری بیٹی فاطمہ زہرا میری لخت جگر ہے، حسین میرا پیارا ہے، حسن میرا پیارا ہے، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور اے اللہ جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے
دشمنی کر. میرے نبی نے فرمایا علی مجھ سے میں علی سے, فاطمہ میری بیٹی میری شہزادی میری لخت جگر میری نور نظر, حسن میرا بیٹا میرا شہزادہ جنتی پھول ہے, حسین سے میں ہوں میں حسین سے ہوں, یعنی میرا ذکر حسین کا ذکر ہے, میری محبت حسین کی محبت ہے, میری فکر حسین کی فکر ہے, میری دشمنی حسین کی دشمنی ہے, حسین کی دشمنی میری دشمنی ہے, حسین سے عداوت میری عداوت ہے. میرے نبی نے فرمایا میں حسین سے حسین مجھ سے ہے, مطلب یہ ہے قرآن کی آیتیں میں پڑھوں گا اس کی تفسیر میرا بیٹا حسین کرے گا. میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, یعنی حدیث پاک کے الفاظ میری زبان سے نکلیں گے لیکن حدیث کی تشریح میرا بیٹا حسین کرے گا, اس لیے کہ میرا ذکر حسین کا ذکر ہے, میری فکر حسین کی فکر ہے. اللہ اللہ اب رب فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کو پاک کر دیا, اور کیسا پاک کرا کیسا پاک کرا کیسا پاک کرا, ایسا پاک کرا ایسا پاک کرا. حضرت سرکار امام حسن دنیا میں تشریف لائے. اب یہ دنیا کا قاعدہ ہے, سسٹم ہے, اگر کسی عورت کے یہاں پر بچے کو جنم ہو, بچے کی ولادت ہو, تو عورت کے لیے اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے کہ وہ اسی وقت نماز نہیں پڑھ سکتی. اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر اس کو چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی. لیکن سرکار امام حسن تشریف لائے, کچھ ہی دیر کے بعد میں اللہ فاطمہ زہرا خاتون جنت میرے مصطفیٰ کی راحت مصطفیٰ کا سکون, جن کے بارے میں نبی نے فرمایا فاطمہ بدعت منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میری جان ہے, فاطمہ میری روح ہے, فاطمہ میری تسکین ہے, نماز پڑھ رہی ہیں. اب کسی خاتون نے اس بات کو نوٹ کیا جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو عورت فوراً نماز نہیں پڑھتی ہے, اس کے لیے اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے. اللہ دوڑتی ہوئی مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچی, یا رسول اللہ قدرتی طور پر نیچرل یہ ہر عورت میں پایا جاتا ہے, جب بچے کا جنم ہو بچے کی ولادت ہو تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, مگر ہم نے دیکھا تمہارے بیٹی کے گھر میں ایک شہزادہ آیا ہے, امام حسن تشریف لائے ہیں, مگر کچھ ہی دیر کے بعد میں نماز کا وقت ہو گیا. آپ کی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, بولیے ذرا سبحان اللہ. حضرت فاطمہ زہرا نماز پڑھ رہی ہے. اللہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے خاتون میری بیٹی کو اور بیٹیوں کی طرح مت سمجھنا, جب سے دنیا بنی ہے دنیا قائم رہے گی, نہ جانے دنیا میں کتنی عورتیں آئیں اور آتی رہیں گی, سب کا سسٹم سب کا نظام الگ ہے, مگر میری بیٹی فاطمہ زہرا خاتون جنت کو دیگر خواتین کی طرح مت سمجھنا. پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا سمجھا جائے؟ آقا نے فرمایا سنو میری بیٹی فاطمہ جنت کی کلی ہے, بول دو ذرا سبحان اللہ. میری بیٹی فاطمہ جنت کی کلی ہے, اور اس کلی پہ دو پھول حسن و حسین کی صورت میں شکل میں کھلے ہیں, انہیں عام بچہ مت سمجھنا, انہیں عام بچہ مت سمجھنا. یا رسول اللہ کیا سمجھا جائے؟ فرمایا میرے نبی نے ان کی ماں فاطمہ جنت کی کلی ہے, اور اس کلی پہ دو پھول حسن و حسین کی شکل میں جو کھلے ہیں وہ جنتی پھول ہے, نہ کلی کا جواب ہے نہ حسن و حسین کا جواب ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان شہدائے کربلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر آپ سننے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اہل بیت کو پاک کر دیا. اب کیسا پاک کرا کیسا پاک کرا دیکھو تو صحیح. دنیا میں بہت سارے لوگ نبی ہماری طرح نبی ہماری طرح نبی ہماری طرح. اب سن تو صحیح, ہوش کے ناخن تو لے, ذرا مصطفیٰ کے گھر والوں کی ہسٹری تو پڑھ, قرآن کریم کی آیت تو پڑھ اور اس کی تفسیر تو پڑھ. ارے دنیا کی ساری بیٹیاں مل کر مصطفیٰ کی بیٹی کی طرح
तरह नहीं हो सकती हैं, तो बताओ मुस्तफा की तरह कैसे हो सकते हैं? तभी तो अल्लाह अल्लाह हजरत बोले तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत सरकार इमाम हसन सरकार इमाम हुसैन, मेरे नबी ने फरमाया ये अहले बैत हैं, मेरे घर वाले हैं। अब अल्लाह ने इनको पाक कर दिया। हजरत अली का जवाब नहीं है, हजरत फातिमा ज़हरा का जवाब नहीं है, सरकार इमाम हसन का जवाब नहीं है, सरकार इमाम हुसैन का जवाब नहीं है। इसलिए कि सरकार इमाम हसन दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं तो साहब किसी के कान में उसका अब्बा अजान पढ़े, किसी के कान में मौलाना साहब मौलवी साहब अजान पढ़े, मगर सरकार इमाम हसन हुसैन वो अजीम हस्ती वो अजीम ज़ात हैं जिनके कानों में अजान पढ़ने वाले खुद मुख्तार कुल नबी करीम है। बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह उनके हलक में अपना लुआब दहन घुट्टी की शक्ल में पिलाने वाले मेरे नबी है। अब मुझे बताओ नबी करीम की लुआब दहन की शक्ल में जिसे बचपन में घुट्टी दी गई हो, क्या उसका 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 जवाब हो सकता है? उसकी अजमत और रिफात का जवाब हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह सरकार इमाम हसन का जवाब नहीं है, सरकार इमाम हुसैन का जवाब नहीं है। जहाँ तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ मुख्तसर अंदाज में वहीं पर ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह सरकार इमाम हसन और हुसैन के बारे में नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन तो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। हसन और हुसैन तो नौजवानों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। एक दिन हजरत सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मस्जिद में तशरीफ लाए, देखा उमर इब्न खत्ताब खलीफा दोम सेकंड नंबर के खलीफा खुतबा दे रहे हैं। हजरत सरकार इमाम अली मकाम कहने लगे ए उमर मेरे नाना के मिंबर से उतरिए और अपने बाबा के मिंबर पे जाइए। उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम उस फारूक आजम खलीफा सानी ने जब सुना तो गुस्सा नहीं किया अमीरुल मोमिनीन ने। अल्लाह अल्लाह सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से कहने लगे ए शहजादे मिंबर तो सिर्फ तुम्हारे नाना तुम्हारे बाबा का है, हमारा मिंबर कहाँ रखा है? शहजादे को अपनी गोद में बिठाया। अल्लाह अल्लाह मिंबर पे सरकार अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह अल्लाह आप अगर हिस्ट्री पढ़ें, आप अगर वगोर देखें सहाबा इज़ाम अहले बैत में कितना गहरा कनेक्शन है, कितना गहरा कॉन्टेक्ट है। आज के बहुत सारे लोग सहाबा और अहले बैत में फ़र्क करते हैं और अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा की शान में वो बकवास बकते हैं। ज़रा होश के ना खुलने कान खोल के सुने मेरे भाई, हमेशा हमें इस दुनिया में नहीं रहना है, दुनिया से जाना अल्लाह को मुँह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुँह दिखाना है। वो सहाबा जिन्होंने नबी की अज़मत और नबी के दीन को बचाकर हम तक पेश किया है, और सहाबा में और अहले बैत में कितना गहरा और कितना गहरा ताल्लुक है। मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा हैदर कर्रार दामाद रसूल जब बसरा पहुंचे तो किसी ने पूछा हुजूर हमने सुना है कि नबी ने आपको डायरेक्ट खलीफा बनाया था, लेकिन आप पर जबरदस्ती सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने आपसे मुसल्ला छीन लिया। मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा को गुस्सा आ गया और इरशाद फरमाने लगे अरे नादान, अगर मेरे नबी मुझे नामजद खलीफा लिख देते तो दुनिया में किसी में इतनी हिम्मत है कोई मुझे मुसल्ले से हटा देता? बोल दो जरा, बोलिए जरा, बोलिए, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। क्या फरमाया मौला कायनात ने? मौला कायनात से पूछा गया हुजूर हमने सुना है कि आपको डायरेक्ट खलीफा बनाया गया था, नबी के विसाल के बाद नबी ने लिखा था, नबी ने फरमाया था अली मेरे खलीफा होंगे, अली सबसे पहले खलीफा है। अल्लाह अल्लाह बोले कायनात ने इरशाद फरमाया अगर मेरे नबी ने मुझे खलीफा बनाया होता तो क्या कोई मुझसे खिलाफत छीन सकता था? क्या कोई मुझसे मुसल्ला छीन सकता था? अगर मेरे नबी ने मुझे खलीफा बनाया था तो क्या अली सिद्दीक़ अकबर के हाथों में हाथ दे सकता था? अगर मेरे नबी ने डायरेक्ट मुझे खलीफा बनाया होता तो क्या अली उमर इब्न खत्ताब के हाथों में हाथ और उनसे बैत कर सकता था? हरगिज़ नहीं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं साहब मजबूरी 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 मजबूरी। अरे जनाब कैसी बात कर रहे हो? मजबूरी कह के तो ये खुद मौला अली की शान में तौहीन है। यहाँ मजबूरी पे फैसले नहीं होते हैं। अरे मजबूरी उनके सामने नहीं थी, मजबूरी
شیر حسین پاک کے سامنے تھی، لیکن حسین اعظم نے بتا دیا مصطفیٰ کے گھر والے اہل بیت وہ مجبوری سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے نانا کا حکم ہے، جو شریعت کا حکم ہے، جو قرآن کا حکم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان شہدائے کربلا، شہید اعظم کانفرنس سرزمین اوبری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارے مجبوری کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ اسد اللہ ہے، اللہ کے شیر ہیں، بول دو بول دو اللہ کے شیر کے سامنے مجبوری، ارے جناب یہ مجبوری سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، مفاد کی پٹی ان کے آنکھوں پہ نہیں بنتی ہے، مصلحت کی زنجیریں ان کے پیروں میں نہیں پڑتی ہیں، اس لیے کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ شیر خدا داماد رسول ہیں۔ اللہ اللہ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار امام حسین کے شہزادے ہیں، بڑے شہزادے، ان سے پوچھا گیا حضور شیخین کی فضیلت کے بارے میں، سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا کنسیپٹ ہے، کیا اوپینین ہے، ذرا آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ اللہ تو سیدنا بیمار زین العابدین، بھائی میری بات ہو تو مجھے واپس کر دو، مگر حسینی ہو نا، حسین پاک کو تو مانتے ہو، میں حسین پاک کی ڈائریکٹ بیٹے زین العابدین کی بات بتا رہا ہوں، میری بات ہو تو مجھے واپس کر دو۔ میں کس کی بات بتا رہا ہوں؟ سیدنا زین العابدین کی بات بتا رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا حضور شیخین صدیق اکبر عمر فاروق اعظم کے بارے میں کیا کنسیپٹ ہے، ان کی فضیلت کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ نے کیا جامع جملہ فرمایا، اس جملے پہ میری عزت میری پوری زندگی قربان، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آپ سے پوچھا گیا حضور یہ بتائیے صدیق اکبر عمر فاروق اعظم ان کی فضیلت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ اللہ سیدنا زین العابدین نے فرمایا اگر میرے نبی کو پیارے نہیں ہوتے تو کیا روضہ رسول میں نبی کے پہلو میں لیٹے ہوتے؟ ایک طرف صدیق لیٹا ہے، ایک طرف عمر لیٹا ہے، تو یہ بات ہے، یہ بات دلالت کر رہی ہے اس بات پہ اگر میرے نبی کو پسند نہیں ہوتے تو نہ صدیق وہاں لیٹے ہوتے، اگر نانا کو پسند نہیں ہوتے تو نہ عمر وہاں لیٹے ہوتے، صدیق بھی لیٹے ہیں عمر بھی لیٹے ہیں، تو مطلب یہ ہے یہ مصطفیٰ کی پسند ہے، جب مصطفیٰ کی پسند ہے تبھی تو لیٹے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان شہدائے کربلا، فیضان اسیران کربلا، زندہ باد، ماشاءاللہ اگر ماشاءاللہ جناب کتابیں ماشاءاللہ۔ پڑھو ہسٹری پڑھو تو کچھ سمجھ میں آئے نا، جب انسان عقل کے گھوڑے دوڑانے لگتا ہے تو سمجھ لو اس کی عقل مفلوج ہونے لگتی ہے۔ جناب میری ذات آگے نہیں ہے، شریعت آگے ہے، میں آگے نہیں ہوں، لیکن آج کے دور میں لوگوں کا مزاج بن چکا ہے جو میری طبیعت کے مطابق ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے، اور جیسے ہی میری طبیعت کے خلاف بات ہوئی تو لوگ ہیلے بہانے بنانے لگتے ہیں کہ صاحب یہ بات ٹھیک نہیں بنا رہے ہیں۔ جناب اپنی ذات کی بات آئے تو ذات مت دیکھو، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اگر آپ واقعی سچے پکے حسینی ہو تو حسینی کردار اور حسن پاک امام حسین پاک کی زندگی کے جو شعبے ہیں ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہی لائف اسٹائل آپ کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ اللہ سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرما دیا اور آپ نے سن بھی لیا۔ کون ہے اہل بیت؟ میرے نبی کے گھر والے ہیں اہل بیت۔ سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی امت کو بچانے کے لیے، نانا کی امت کو پار لگانے کے لیے اقتدار پر لات مار دی، کرسی پر لات مار دی، ستہ پر لات مار دی۔ جب یزید پلید تخت نشی ہوا سب سے پہلے اس نے مدینہ شریف کو ایک خط لکھا گورنر کے پاس کہ جلد از جلد حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر سے جلد از جلد بیعت لی جائے، اس لیے کہ اگر ان تینوں نے بیعت نہیں لی تو پھر ہماری اقتدار ہماری کرسی چھین سکتی ہے۔ اللہ اللہ یزید پلید کا خط جب مدینہ شریف کے گورنر کے پاس پہنچا، سرکار امام حسین کو بلایا گیا، سرکار امام حسین کو وہ خط دکھایا گیا۔ سرکار امام علی مقام امام حسین پاک نے فرمایا وہ یزید پلید شرابی عیاش مکار ہے، شریعت کی پامالی کرتا ہے، شریعت کی مخالفت کرتا ہے، ہرگز اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا جائے گا۔ مختصر یہ ہے سرکار امام علی مقام نے روضہ رسول پیارا شہر مدینہ
شریف چھوڑا، اس کے بعد میں مکہ المکرمہ بھی چھوڑا، جائزے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے ساتھ 2 بچے، ایک کا نام محمد ایک کا نام ابراہیم، کوفے کو بھیجا۔ آپ کو خط موصول ہوا حضرت مسلم بن عقیل کی جانب سے کہ حالات بہت بہتر ہیں، لوگ قطار در قطار جماعتوں کی جماعت کے ساتھ ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، سرکار تشریف لے آئیے۔ سرکار امام علی مقام امام حسین اللہ اللہ مکے سے نکل گئے۔ مکے سے نکلنے کے بعد میں جب مقام حاجز پہ پہنچے، اللہ اللہ آپ نے ایک قاصد کو بھیجا جن کا نام حضرت قیس تھا، اور اس میں لکھا حمد و صلات کے بعد کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، حمد و صلات کے بعد فرمایا اے لوگو سنو، میں حسین ابن علی ہوں، آپ کے حالات آپ کی بہتری بہت اچھی ہے۔ ہم مسلم بن عقیل نے میرے بھائی نے مجھے خط بھیج دیا ہے، آپ کے حالات بہت بہتر ہیں، میں جلد از جلد آپ کے شہر آنے والا ہوں، لہذا شہر کے تمام حالات کو بہتر کر لیا جائے۔ ابھی تک میرے امام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفیوں نے اللہ اللہ بے وفائی کر دی ہے، آپ کو دھوکہ دے دیا گیا ہے، حضرت مسلم بن عقیل اور آپ کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خط لے کر جب حضرت قیس کو بھیجا تو ابن زیاد نے شہر کے چاروں طرف اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے۔ اللہ اللہ جب مقام قادسیہ میں حضرت قیس پہنچے، وہاں پر آپ کو قیدی بنا لیا گیا۔ قیدی بنانے کے بعد میں ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے حضرت قیس کے ہاتھ میں دیکھا، وہ خط خط حسین تھا، وہ لیٹر سرکار امام حسین کا لیٹر تھا۔ اللہ اللہ اس میں جو لکھا ہوا تھا وہ ابن زیاد نے پڑھا۔ ابن زیاد یزیدی کتا کہنے لگا، اے قیس اگر تمہیں اپنی جان کی امان چاہیے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری جان بخش دی جائے تو تمہیں صرف ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا کام کرنا ہے؟ وہ کام کرنا یہ ہے کہ گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر تمہیں حسین ابن علی کو جھوٹا کہنا ہوگا، تمہیں سرکار امام حسین کی توہین کرنی ہوگی، ان کے بارے میں برا بھلا کہنا ہوگا، ان کے بابا علی کی برائی کرنی ہوگی۔ حضرت قیس گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھ گئے۔ ابن زیاد سوچ رہا تھا، اللہ اللہ ابن زیاد سوچ رہا تھا کہ حسین کا قاصد قیس ہو سکتا ہے کہ جان کی حفاظت کی وجہ سے، جان کی امان کی وجہ سے بک چکا ہے، اور وہ سرکار امام حسین کی مذمت بیان کرے گا، ان کے بابا مولا کائنات کی مذمت بیان کرے گا۔ حضرت قیس گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھے، گلیاں بھری ہوئی تھی۔ حضرت قیس نے اس خط کو نکالا، اور خط نکالنے کے بعد فرمایا اے لوگو سنو، کان کھول کے سنو، میرے ہاتھ میں جو خط دیکھ رہے ہو یہ خط ایسا ویسا نہیں ہے، یہ خط سبط رسول نواز رسول شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین کا خط ہے، اور دنیا میں سب سے بہتر اگر آج کی تاریخ میں کوئی ہے تو وہ سبط رسول میرے نبی کا نواسہ امام حسین ہے۔ اے لوگوں تمہاری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ابن زیاد یا یزیدی کتوں کے چکر میں مت پڑنا، بلکہ تم سب پر ضروری اور لازمی ہے سرکار امام حسین کی مدد کرو، ان کی معاونت کرو، اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اللہ اللہ ابن زیاد سوچنے لگا، میں نے قیس کو چھت پہ کیوں چڑھایا تھا، کیسے چڑھایا تھا؟ حضرت قیس نے ابن زیاد کو للکار کر کہا اے ابن زیاد کان کھول کے سن، جو تیرے کان میں حسد کی گانٹیں پڑ چکی ہیں ان گانٹوں کو نکال کر سن۔ کہا اے ابن زیاد کان کھول کے سن، جس حسین کی بات کرتا ہے وہ حسین سچا ہے، اس حسین کا بابا علی سچا ہے، اس حسین کا نانا سچا ہے، ان کی نانی سچی ہے، ان کی پھوپھی کی طرح کسی کی پھوپھی نہیں ہے، ان کے چچا کی طرح کسی کا چچا نہیں ہے، ان کے بھائی کی طرح کسی کا بھائی نہیں ہے، ان کی بہن کی طرح کسی کی بہن نہیں ہے۔ کہا سن، حسین سچے، حسین کا باپ سچا، حسین کا نانا سچا، حسین کے پیروکار سچے۔ اور ابن زیاد کان کھول کے سن، تو جھوٹا، حسین 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 سچے، ابن زیاد تو جھوٹا، تیرا امیر یزید پلی جھوٹا، تو جھوٹا، تیرا کنبہ جھوٹا۔ ابن زیاد کان کھول کے سن، حسین سچا ہے، تو جھوٹا ہے، تیرا خاندان جھوٹا ہے، تیرے پیروکار جھوٹے ہیں۔ جب ابن زیاد نے اتنا سنا آگ ببولا ہو گیا، جلاد کو حکم دیا کہ قیس کو زندہ زمین پر چھت سے پھینک دیا جائے۔ حضرت قیس کو گورنر ہاؤس کی چھت سے نیچے گلیوں میں پھینک دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت قیس زمین پر گرے، ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں، ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں، نہ جانے کتنی جگہ سے فریکچر ہوا۔ اب بتائیے مجھے کئی منزل اونچی عمارت بنی ہو، اس عمارت سے پھینکا جائے، وہ یزیدی کتے کتنے بدبخت، اللہ اللہ دائمی جہنمی، یزید کے ٹکڑوں پہ پلنے والے۔ حضرت
कैस को जिंदा नीचे फेंक दिया गया, आपकी हड्डियां चूर चूर हो गई, आपका जिस्म खून से लहूलुहान हो गया और उसी तकलीफ में हजरत कैस शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अल्लाह। अब मुझे बताइए, अल्लाहु अकबर कबीरा, मुस्तफ़ा के गुलामों ने, मुस्तफ़ा के दीवानों ने दीन को हम तक पहुंचाने के लिए, सदाकत को बचाने के लिए, अदालत को बचाने के लिए, अदल इंसाफ को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, मगर हुकूमत वक्त के साए में अपने घुटनों को नहीं टेका है। सामने ताकतवर है, सामने बड़ा 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 पहाड़, सामने ताकतवर है, सत्ता पे है, कुर्सी पे है, मगर हुसैनी दीवानों ने कभी हालात से समझौता नहीं किया है, कभी मसलिहत की जंजीरें पैरों में नहीं डाली है। अल्लाह अल्लाह। मेरा इमाम सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंच गए। कितने अफराद हैं? ये 82 अफराद हैं, 82 अफराद हैं। अल्लाह अल्लाह। और उधर कितने जमा हो रहे हैं? तकरीबन 22,000 का लश्कर जर्रार जमा हो रहा है। ये 82 हैं, 82 में बच्चे भी हैं, 82 में खवातीन भी हैं, और उधर 22,000 जमा हो रहे हैं। और 22,000 कौन से जनाब? बड़े ताकतवर, जो जनरल की हैसियत रखते थे, जो सिपह सालारी की हैसियत रखते थे, जिनकी ताकत का लोहा माना जाता था, बड़े बड़े पहलवान वो जमा हो रहे हैं। ये कितने हैं? 82। कहाँ 82, कहाँ 22,000? मुझे बताइए, क्या 82 से 22,000 का कोई मुकाबला है? जनाब दुगने हो जाते, तीगने हो जाते, चौगने हो जाते, 5 गुना हो जाते, 10 गुना ज्यादा हो जाते। कहाँ 82 है, कहाँ 22,000 है। अल्लाह अल्लाह। उनके पास इख्तिदार है, सत्ता है, कुर्सी है, पैसा है, बैकग्राउंड मजबूत है, तलवारें हैं, नेज़े हैं, उनके पास सारा सिस्टम मौजूद है, मगर मेरे नबी के घर वालों के पास अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि सरकार इमाम हुसैन करबला के मैदान में लड़ने के लिए नहीं आए थे। किसी ने सवाल किया, जनाब सरकार इमाम हुसैन ने अपने साथियों को न बचा सके तो अपने आप को क्या बचाते? तुम कहते हो इमाम हुसैन ये, इमाम हुसैन ये, इमाम हुसैन ये, इमाम हुसैन ये। इमाम हुसैन ने अपनी जान तो नहीं बचाई, अपनी जान को तो बचा नहीं पाए। मैं कहूंगा, अबे अंधे, जरा हसद का चश्मा उतार कर हिस्ट्री तारीख पढ़ तो सही। मेरा हुसैन करबला में जान बचाने के लिए नहीं, नाना की उम्मत को बचाने के लिए गया था। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए अब बहुत सारे लोग कहते हैं नबी जब नवासे को नहीं बचा सके तो किसी और को क्या बचाएंगे? मैं कहूँगा, सुन, तारीख या हदीस का कोई टुकड़ा ऐसा दिखा सकता है जिसमें मेरे नबी ने अपने नवासे को बचाने के लिए दुआ की हो? क्या कोई हदीस कोई ऐसी दिखा सकता है कि नबी ने बचाने की कोशिश की हो, दुआ की हो? अरे जनाब, बात तो ये आती कि मेरे नबी हाथ भी उठाते बचाने के लिए, अल्लाह अल्लाह, और मेरा हुसैन बच भी नहीं पाता, तब तो तुम्हारा सवाल निशान सही था। मगर मेरे नबी ने हुसैन को बचाने के लिए दुआ नहीं की है, बल्कि जब भी दुआ की तो यही की, ए अल्लाह, जब करबला के मैदान पे मेरे हुसैन पर, मेरे नवासे पर चारों तरफ से तीरों से, तलवारों से, नेज़ों से हमले हो रहे हो, तो अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र पर साबित कदम रखना, दीन पर साबित कदम रखना। इसलिए कि नबी जानते हैं हुसैन को बचाना नहीं है, बल्कि हुसैन अपने नाना की उम्मत को बचाने के लिए आया है, नाना की उम्मत की कश्ती को पार लगाने के लिए आया है। इसलिए सरकार इमाम हुसैन, जनाब सरकार इमाम हुसैन, सरकार इमाम अली मकाम की बात आ गई है तो सुनो, ये 22,000 हैं, वो 82 हैं, फिर भी लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं जो मुकाबला कर सके। कहा इन पे पानी बंद कर दो, जब पानी नहीं पिएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, जब खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। 3 दिन पानी नहीं पिया है, 3 दिन खाना नहीं खाया है, वो जालिम समझ रहे थे हुसैनी फौज या मेरे नबी के घर वाले कमजोर पड़ गए हैं, शिकस्त खा जाएंगे। सरकार इमाम अली
مقام امام حسین نے اپنے خیمے کے پاس اللہ اللہ آگ لگائی، خندق کھودی اور خندق میں آگ لگائی۔ ایک یزیدی کتا آگے بڑھا اور میرے حسین کی مذاق بناتے ہوئے بولا، حسین تم نے جہنم کی آگ سے پہلے ہی دنیا میں آگ لگا لی ہے، ماد اللہ رب العالمین۔ یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اس حسین سے کہہ رہا ہے جو جنت کا سردار ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ میرے حسین کو یہ بات بری لگی، دل پہ چوٹ لگی۔ اللہ اللہ، ایک حسینی فوجی آگے بڑھا، حضور اجازت دیجئے اس کی گردن لاؤں گا۔ میرے حسین نے فرمایا نہیں، اس سے بدلہ تو نہیں، اس سے بدلہ میرا رب لے گا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ میرے حسین نے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کی اے اللہ، اس نے تیرے نبی کی نواسے کو للکارا ہے، جنت پہ جس کا قبضہ ہے، آب کوثر جس کے قبضے میں ہے، اس نواسے کو للکارا ہے۔ اللہ اللہ، اے رب تو ہمارا انتقام لے لے، ہمارا بدلہ لے لے۔ اچانک وہ جس گھوڑے پہ سوار تھا یزیدی کتا، اس کا گھوڑا بدکا، اس کی ایک ٹانگ زمین پر کھچڑی اور ایک ٹانگ رکام میں پھنس گئی۔ گھوڑا بھاگتا گیا بھاگتا گیا بھاگتا گیا اور بھاگتے بھاگتے جو آگ جل رہی تھی اس خندق میں چھوڑ دیا۔ وہ خندق میں چل کے العطش العطش، پیاس کہتا کہتا اس دنیا سے اللہ اللہ جہنم میں چلا گیا۔ میرے حسین نے فرمایا، دیکھ اللہ نے دنیا اور آخرت کی آگ ہمارے لیے نہیں، یہ تو تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے تو ہمارے لیے جنت میں محل بنائے رکھے ہیں، جنت پہ ہمارا قبضہ ہے۔ جس کی طرف نبی کے گھر والے یا نبی اشارہ کر دے وہ جنت میں جائے گا، اس لیے دنیا ان کی ہے، جنت ان کی ہے۔ شہر یار ارم، تاجدار حرم، لو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے سرکار امام علی مقام امام حسین نے کئی کرامتوں کا ظہور کربلا کے میدان میں دکھایا تاکہ یزیدی کتے حسین کو محتاج نہ سمجھ لے، مگر حسین کا مقصد گھر والوں کو بچانا نہیں تھا، حسین کا مقصد اپنے آپ کو بچانا نہیں تھا۔ یک بات دیگر اللہ اللہ، یک بات دیگر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جانثار آ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں۔ اب گھر والوں کی باری آ جاتی ہے، گھر والے آ رہے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عباس کے بھائیوں نے اپنی شہادت سرکار امام علی مقام کی قدموں پہ نچھاور کر دی۔ بعدہ حضرت سرکار امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ ابن حسن اپنے چچا حضرت امام حسین کی بارگاہ میں کھڑے، حضور اب مجھے اجازت دیجئے، اب مجھے اجازت دیجئے، میں میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے حسین نے دیکھا میرا بھتیجا، میرے بھائی حسن کی یادگار، جن کو حضرت قاسم کہا جاتا ہے، جن کی 19 سال کی عمر ہے اور جن کا رشتہ نسبت میرے امام حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ سے طے ہو گیا تھا۔ آپ کی عمر 19 سال ہے، حضرت سیدہ سکینہ سے رشتہ ہوا تھا جناب، شادی نہیں ہوئی تھی، صرف رشتہ ہوا تھا۔ مہندی کے نام پر جو خرافات کا بازار گرم کیا جاتا ہے یہ لا علمی ہے، اہل سنت والجماعت نے ان تمام باتوں کا کنڈم کیا ہے۔ خود سوچ یہ لڑکے کے لیے تو نہ شادی سے پہلے مہندی لگانا جائز ہے، نہ شادی کے بعد مہندی لگانا جائز ہے، تو جو نبی کے نواسے ہوں، اللہ اللہ، اتنا قریبی رشتہ ہو، کیا وہ شریعت کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ صرف رشتہ ہوا تھا حضرت قاسم کا حضرت سکینہ سے، شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں شادی کرنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ سرکار امام علی مقام کی بارگاہ میں حضرت قاسم کھڑے کہ میرے چچا مجھے اجازت دیجئے۔ سرکار امام حسین نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، میرا بھائی یادگار کے طور پر اللہ اللہ میرے پاس تمہیں چھوڑ گیا ہے، اگر میں تمہیں بھی ان تلواروں سے، نیزوں سے، بھالوں سے چھلنی ہونے نہیں دے سکتا، تلواروں سے زخمی ہونے نہیں دے سکتا۔ سرکار امام حسین کی بارگاہ میں سرکار امام قاسم قدموں میں گر گئے، عرض کرنے لگے، حضور سرکار اپنے قدموں پر اپنی جان کا نذرانہ اور شہادت دینے سے اس عظیم سعادت سے مجھے محروم مت کیجئے، خدا کا واسطہ مجھے اجازت دے دیجئے۔ پھوپھی سیدہ زینب اپنے بھائی سے کہہ کر مجھے اجازت دلوا دیجئے۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے کی جب اس جانثاری جذبے کو دیکھا اجازت دے دی۔ اللہ اللہ، اب علی کا شیر، امام حسن کا شیر، امام قاسم کربلا کے میدان میں پہنچا تو ایک دشمن کا کہنا ہے جب امام قاسم کربلا کے میدان میں تشریف لائے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کا چاند زمین پر آ گیا ہو۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ ایک دشمن کا کہنا ہے لہراتی ہوئی
تلوار چمکدار تلوار، شیر خدا کا شیر، اللہ اللہ، امام قاسم کربلا کے میدان میں آ گئے، اللہ اللہ، امام قاسم نے للکارا کوئی ہے مقابلے میں تو آ جائے، کوئی ہے مقابلے میں تو آ جائے۔ عمر ابن سعد ایک پہلوان تھا، ارزق نام سے بہت بڑا مشہور پہلوان تھا۔ عمر ابن سعد نے ارزق سے کہا جائیے اور امام قاسم سے لڑیے۔ ارزق بولا یہ تو میری توہین ہے، میں نام بر پہلوان اور یہ بچہ، میں اس بچے سے لڑوں گا۔ عمر ابن سعد بولا اسے بچہ مت سمجھو، یہ امام حسن کا بیٹا، شیر خدا، داماد رسول کا پوتا ہے، اسے بچہ مت سمجھو۔ ارزق بولا میری توہین ہے، اس بچے کے سامنے جاؤں گا، ہاں البتہ اتنا ہے میرے بیٹوں میں سے 4 بیٹے بڑے بڑے طاقتور جنگجو ہیں، ان بیٹوں میں سے کوئی ایک جو کمزور بیٹا ہے وہ چلا جائے گا۔ اللہ اللہ، ارزق نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، صاحب اپنی تلوار لہراتا ہوا، تلوار کو زہر میں بھگو کر آ رہا ہے، حسین کے شہزادے کو ایک ہی بار میں اس دنیا سے، اللہ اللہ، حسین کے شہزادے کو، حسن کے شہزادے کو ایک ہی بار میں شہید کر دے گا، مگر سرکار امام حسن کے شہزادے امام قاسم نے ایک ہی وار کیا، ارزق کے بیٹے کو واصل جہنم کر دیا۔ اللہ اللہ، اس کی تلوار ہاتھ میں لے لی، دوسرا بھائی آ گیا، دوسرے بھائی کو بھی ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا، تیسرا آیا، تیسرے کو بھی واصل جہنم کر دیا، چوتھا آیا، چوتھے کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ عمر ابن سعد ارزق سے بولا میں نے پہلے ہی کہا تھا اس بچہ مت سمجھنا، اس کی رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، اس کے حلق میں فاطمہ زہرا کا دودھ ہے۔ ارزق اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا، تلوار کو لہراتا ہوا آ رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے بچے اپنی جان بچا، جان تیری موت تیرے سر پر کھڑی ہے۔ امام حسن کا شہزادہ امام قاسم دشمن کو للکار کر بولا اے ارزق تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، مگر ابھی تو نے علی شیر خدا کے شیروں کا جذبہ اور ان کی طاقت کو نہیں دیکھا ہے، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، آ تو صحیح مقابلے میں۔ اللہ اللہ، نیزے سے حملہ کر رہا ہے، سرکار امام قاسم نیزے سے اس کا حملہ، اس کے حملے سے محفوظ ہو رہے ہیں، اس نے تلوار نکال لی، سرکار امام قاسم نے بھی تلوار نکال لی، اپنی تلوار کو لہرا کر کہہ رہا ہے بچے اپنی جان بچا، بچے اپنی جان بچا، بچے اپنی جان بچا۔ سرکار امام قاسم الحرب خدعتن کے تحت بولے اے ارزق ہم تو تمہیں بڑا نامور پہلوان اور سلیقے مند پہلوان سمجھتے تھے، تم سے تو اپنے گھوڑے کی زین بھی کسنی نہیں آئی، ذرا گھوڑے کی زین تو دیکھو۔ اللہ اللہ، امام قاسم کی باتوں میں آ گیا، ارزق نامی پہلوان جیسے ہی نیچے کو جھکا، میرے حسن کے شہزادے سرکار امام قاسم نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ سرکار امام قاسم نے تلوار کو لہرایا، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد سرکار امام حسین کی بارگاہ میں تشریف لائے، یا اما العطش العطش العطش، اے میرے چچا مجھے پانی کی بوند مل جائے، پانی کا قطرہ مل جائے تو میں ابھی چند سیکنڈوں میں ان سب کو واصل جہنم کر کے آتا ہوں۔ نواز رسول سبط رسول امام حسین نے فرمایا میرے بھتیجے میرے شہزادے تمہارے لیے دنیا کا پانی نہیں ہے، تمہارے نانا آب کوثر پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں جو اپنے دست کرم سے آب کوثر پلائیں گے، اور آب کوثر پینے کے بعد ایسے سیراب ہوگے کہ تمہیں کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ اللہ، سرکار امام حسن کا شہزادہ امام قاسم گھوڑے پہ سوار ہو کر تلوار لہرا کر کربلا کے میدان میں ہے۔ اب عمر ابن سعد بولا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ حسین، یہ حسن، یہ ابن حسن ہے، یہ شیر خدا کا شیر ہے، یہ سبط رسول ہیں، یہ نواز رسول ہیں، ان کی رگوں میں خون رسول
رسول ہے، ان سے فردن فردن مقابلہ مت کرنا، ان سے تنہا تنہا مقابلہ مت کرنا۔ اس نے ہمارے کئی نامور پہلا پہلوانوں کو واصل جہنم کر دیا، قتل کر دیا۔ لہذا تمام یکبارگی حملہ کرو۔ تمام یزیدی کتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہ حسینی شیر، علی شیر خدا کا شیر، ان کے حملوں سے بچ رہا ہے اور کئیوں کو واصل جہنم کر رہا ہے۔ آپ کے جسم پر تقریباً 27 زخم آ چکے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ گھوڑے پر سوار ہیں، 27 زخم آپ پہ آ چکے ہیں۔ سب سے بعد میں سعد، شیس ابن سعد نے آپ پر نیزے کا وار کیا، جس سے آپ بے حد زخمی ہو گئے، آپ گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ آپ نے اپنے چچا کو پکارا، یا عمّا ادرکنی، اے میرے چچا میری خبرگیری فرمائیے، اے میرے چچا مجھے تھامیے، مجھے سنبھالیے۔ سرکار امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے شہزادے سرکار امام قاسم کو دیکھنے کے لیے گئے۔ آپ نے سرکار امام قاسم کو اپنی گود میں لیا۔ لینے کے بعد سرکار امام قاسم نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور کھولنے کے بعد یا اماں ادرکنی، یا اماں ادرکنی، میرے چچا مجھے سنبھالیے، میرے چچا مجھے سنبھالیے۔ پھر میرے امام نے آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار امام حسن کی یاد، حضرت امام قاسم شہید، سرکار علی اکبر، سرکار علی اصغر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کی کلیاں یکے بعد دیگر اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ جانتے ہو کیوں؟ جانتے ہو کیوں؟ آخرکار ایسا تھا کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ جانتے ہو کیوں؟ سرکار امام حسین امام علی مقام نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر کے لوگوں کے اندر ایک بیداری انقلابی نعرہ دیا ہے۔ لوگوں، طاقت اور سامنے کی دشمن کی طاقت دیکھ کر کبھی بھی ایمان اور عقیدے سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، مجبوری کے ہاتھوں ہاتھ نہیں دینا ہے۔ اس لیے کہ موت تو آنی ہے، دنیا جب سے بنی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، لوگ آتے رہیں گے، لوگ جاتے رہیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ مگر کتے والی موت سے بہتر ہے شیر بن کر مرو، شیر بن کر مرو۔ اس لیے کہ شیر جب تک دنیا میں رہتا ہے شیر بن کے رہتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو شیر بن کے جاتا ہے۔ وہ چلا جاتا ہے لیکن اللہ اس کا نام، اس کا کام زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ قربان کر دیا، اور سرکار امام حسین جب تک میدان و کرب و بلا میں ہیں تو ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ۔ آسمان کا چاند کہہ رہا ہے حسین زندہ، آسمان کا سورج کہہ رہا ہے حسین زندہ۔ اللہ اللہ، جس تلوار سے لڑ رہے ہیں وہ تلوار کہہ رہی ہے حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ۔ صدیق کی صداقت بول رہی ہے حسین زندہ۔ فاروق اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان شہدائے کربلا، خطیب ہندوستان علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ قادری، خطیب ہندوستان علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ قادری مراد آبادی، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں ختم کر رہا ہوں، ابھی شروع ہو رہا ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری تقریر کا اختتام اور آخری جملے اپنے دلوں پہ نقش اور نوٹ کر لو۔ سلطان الواعظین حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ دامہ ظلہ برکاتی ظلہ علینا وہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ فوراً خطاب سنیں گے۔ بچوں کی کاوشوں سے حضرت کی آمد آپ کی بستی میں ہو چکی ہے، ماشاءاللہ۔ محتاج تعارف نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ حضرت کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے۔ بولیے آمین، بولیے ذرا سبحان اللہ۔ میرا حسین سجدے میں ہے، اس سجدے میں اپنی رب کی بارگاہ میں عریضہ، اے اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ذرا سبحان اللہ۔
سب کچھ قربان، تن من دولت، گھر والے، جانثار، محبین، معتقدین، متوسلین، سب تیری راہ میں قربان۔ اللہ تو راضی ہے کہ نہیں؟ غیب سے آواز آئی حسین تیرا رب تجھ سے اتنا راضی تجھے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا، اور جو تجھ سے محبت کریں انہیں جنتی ہونے کا حقدار بنا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ یزیدی کتے سمجھ رہے تھے، یزیدیت سمجھ رہی تھی جب تک حسین کے ہاتھ میں تلوار ہے تو تلوار گواہی دے گی حسین زندہ، آسمان کا چاند و سورج گواہی دے گا حسین زندہ، کرب و بلا کی مٹی پکار کر کہے گی حسین زندہ، جس گھوڑے پہ سوار وہ گھوڑا کہے گا حسین زندہ، حسین زندہ۔ جب سجدے میں ہے تو سجدہ کہہ رہا ہے حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ۔ اپنے تو اپنے خیر بھی کہہ رہے ہیں حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ۔ یزیدی کتے سمجھ رہے تھے گردن تن سے جڑی ہوئی ہے تب تک زندگی کی علامت ہے اور زندہ ہونے کا نعرہ لگ رہا ہے، مگر حسین پاک کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، پھر کوئی زندگی کی گواہی نہیں دیکھا، مگر یزیدی کتوں نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے دیکھا، آسمان کے چاند و سورج نے دیکھا، زمین نے دیکھا، دنیا کے خطے نے دیکھا۔ جب تک میرا حسین تلوار سے لڑ رہا ہے دنیا کا ہر خطہ بول رہا ہے حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ۔ سجدہ بول رہا ہے حسین زندہ، عبادت بول رہی ہے حسین زندہ، مگر جب شمر لعین نے سر کو تن سے جدا کیا میرے حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ یزیدی خیمے میں خوشی کی لہر ہے، وہ سمجھ رہے ہیں حسین کی زندگی ختم ہو گئی، اب حسین کی زندگی کی گواہی کون دے گا؟ سر حسین کو نیزے پہ بلند کر کے بلند کیا، جب تک حسین کا سر تن سے ملا تھا، تن سے لگا تھا تو دنیا والے بولے حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ۔ اور جب نیزے پر سر حسین تن سے کٹا ہوا ہے تو اللہ کا قرآن بول رہا ہے حسین زندہ، حسین زندہ، حسین زندہ۔ اور حسین کیسا زندہ؟ حسین اوبری میں زندہ، حسین سنبھل میں زندہ، ہند میں زندہ، پاک میں زندہ، عرب میں زندہ، عجم میں زندہ، دنیا کے خطے میں زندہ، میرے سینے میں زندہ، آپ کے سینوں میں زندہ، ہر گھر میں حسین زندہ، ہر مہینے میں زندہ، ہر دن میں زندہ، ہر لمحے میں زندہ۔ اس لیے حسین صرف 10 محرم کا حسین نہیں ہے، حسین صرف محرم کا حسین نہیں ہے بلکہ زندگی حسین کی ہے، کھانا حسین کا ہے، پینا حسین کا ہے، لمحہ لمحہ حسین کا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، حسین زندہ، حسین کا مشن زندہ، یزید مردہ، یزید کا مشن زندہ۔ اس لیے کہ جو رب کے نام پر جیتے ہیں اللہ ان کے نام کو بھی زندہ کر دیتا ہے، اللہ ان کے کام کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔